السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو امید ہے یاد ہوگا کہانی کہاں چھوڑی تھی، جہاں سے وہ ریسٹورنٹ میں واپس آ جاتے ہیں اور وہ اس سے اچھی طرح سے بات نہیں کر رہا تھا۔ منگل 26 جولائی 2005 ہوٹل کی لابی میں استقبالیہ ڈیسک کے سامنے دیوار کے ساتھ چند صوفے رکھے تھے۔ وہ ایک صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ اخبار دیکھ ہی رہی تھی کہ اس نے آواز سنی، انگریزی لب و لہجہ، اور اس آواز کو وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ افق تھا جو انٹرنیشنل کال ریلیز ہے کہہ رہا تھا، اور بعد میں وہ اپنی ماں کو کال کرتا جس میں کہتا ہے السلام علیکم آنے ترکش جو لوگ ہیں نا وہ اپنی ماں کو کہتے ہیں۔ اپنے مخصوص ترک لب و لہجے میں اپنی ماں سے بات کر رہا تھا، اور بعد میں آخر میں اس نے گلے آنے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ایک کال اور کرنی ہے، اس نے دوبارہ ایک اور لمبا چوڑا نمبر ملایا۔ مرحبا، از دس توماس؟ آئی ایم ارسلان، کین آئی اسپیک ٹو مسٹر جینک یقین پلیز؟ وہ کسی جینک یقین سے بات کرنا چاہ رہا تھا، جس سے وہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ لائن پہ اور وہ ایک دم سے وہ بہت بے تکلف ہو کر اسے بات کرنے لگا۔ انگریزی کے چند جملوں کے باعث وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ وہ جس سے بات کر رہا ہے اس سے اس کی خاصی بے تکلفی ہے۔ وہ اس کو اپنے پشاور سے سوات جانے کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا اور بتا رہا تھا۔ دوسری جانب سے کسی نے کچھ کہا تو وہ بہت ہنس پڑا اور بولا میں نے بچپن میں قصے کہانیوں میں جو بات پڑھی تھی وہ آج سچ ہو گئی۔ یقین کرو کراکرم کے پہاڑوں پر واقع پریاں اترتی ہیں۔ پریشے نے جب یہ بات سنی تو ایک دم سے اس کو بہت عجیب سی فیلنگ ہوئی، کیونکہ بعد میں وہ اپنی زبان میں بات کرنا شروع ہو گیا، اور بعد میں اس نے گلے کہہ کر جیسے ہی ریسیور رکھا، پیسے ادا کیے اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے وہاں پریشے کو بیٹھے ہوئے دیکھ لیا، لیکن وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ سے لڑنا شروع کر دیتی ہے کہ میں ایک منگنی شدہ لڑکی ہوں، میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ مجھے صاحب کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ہر وقت اس کے بارے میں سوچوں گی تو کیا کروں گی میں؟ پھر اس کو بار بار اس کی ایک ہی بات یاد آتی ہے، کراکرم کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں۔ بعد میں وہ بس پہ سوار ہو کر اگلے دن وہاں پہ گھومنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس کے ساتھ نشا بیٹھی اور نشا کے دوسری طرف بیٹھا ہوتا ہے۔ افق اس سے بات تو نہیں کر رہا تھا، لیکن ایک دم سے پھر اس سے بات کرتا ہے، ہماری گفتگو سے تم ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی؟ وہ بہت حیران ہوتی ہے، کل رات تو بہت اکڑ دکھا رہا تھا اور اب بڑے آرام سے بلا رہا ہے، نہیں کہہ کر وہ پھر کھڑکی کی طرف بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بھی شاید سوچتی ہے کہ افق بھی اپنے آپ سے لڑتے لڑتے تنگ آ گیا اور وہ بھی تنگ آ گیا۔ اس نے کہا جب کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں تو پھر لڑائی کیوں؟ خواہ کہ ہم اپنی اس جنگ کو ختم کر دیتے ہیں اور آرام سے نارمل ایک مسافر کی طرح بات کر لیتے ہیں، اور کوئی بات نہیں۔ بعد میں جو ان کا بس کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ گاڑی روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بس روک رہے ہیں، گاڑی کا انجن ذرا گرم ہو گیا، پانی ڈال لیں۔ وہ سارے نیچے اتر آتے ہیں اور بیٹھ کے سارے اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ افق اس کے پاس آتا ہے، ایک دم سے اس کو کہتا ہے سنو پریشے۔ وہ جو ایک پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی ایک دم سے اس کی طرف دیکھتی ہے، افق اس کو آواز دیتا ہے اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ سن رہی ہوں، تم بولو۔ کیونکہ وہ اپنے آپ سے اب جنگ لڑ کے ختم ہو چکی تھی، اس نے سوچا کہ اب یہ جب ہمارا آگے کوئی رشتہ ہے ہی نہیں تو پھر ہمیں مجھے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر دینا چاہیے، بس ایک عام اچھے انسان کی طرف سے بات کرنی چاہیے۔ وہ اس کو آگے کہتا ہے کہ تم شرط لگاؤ گی میرے ساتھ؟ وہ کل سے بالکل مختلف لگ رہا تھا، کیونکہ کل تو وہ اس سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ آگے پریشے بڑے اچھے طریقے سے کہتی ہاں بالکل، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں جیت جاؤں گی۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے مختلف بالکل اصلی والی پریشے بولی تھی۔ اوہ اتنی خود پسندی؟ وہ مسکرایا۔ خود پسندی نہیں، خود اعتمادی کہو۔ فائن، تم پلیز ایک شرط لگاؤ گی؟ افق کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بچپن سے دوست رہے ہوں۔ ہاں اب بتا بھی دو۔ وہ اوپر جھاڑی دیکھ رہی ہو؟ وہ تقریباً یہاں سے 40 فٹ اونچی ہے۔ تم میرے ساتھ ایک ریس لگاؤ، دیکھتے ہیں پہلے اوپر کون پہنچتا ہے۔ افق نے ہاتھ سے اوپر جھاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ پریشے کہتی ہے ایک مخلصانہ مشورہ دوں؟ اگر تم اسی وقت یہاں سے چھلانگ لگا دو تو یقین کرو بہت جلد اوپر پہنچ جاؤ گے۔ ویری فنی، میں ارسا اور نشا کو بلاتا ہوں، وہ ججز ہوں گی۔ وہ پلٹ کر ان دونوں کو بلانے چلا گیا۔ جو جیتے گا اسے کیا ملے گا؟ ان تینوں کے واپس آنے پر پریشے نے پوچھا۔ نشا کو اس کے رویے کی تبدیلی پر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ مرسڈیز بینرز نہیں، تبت کا ریٹرن ٹکٹ، ارسا فوراً بولی۔ پوری دنیا امریکہ انگلینڈ جانے کی خواہش کرتی ہے، لیکن تم کوہ پیما تبت سے آگے مت جانا۔ نشا ان لوگوں میں سے تھی جن کا کوہ پیمائی کے متعلق کوئی علم نہیں تھا، بس یا وہ فلموں کی حد تک جانتی تھی کہ کوہ پیمائی کیا ہے۔
البتہ تبت کو وہ تبت سنو کریم کے حوالے سے تھوڑا سا زیادہ جانتی تھی۔ اچھا خاموش رہو تم دونوں، میں بتاتا ہوں جو ہارے گا اسے جیتنے والے کا ڈیر پورا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک، تم میرا ڈیر پورا کرنے کے لیے تیار رہنا، وہ اعتماد سے مسکرائی۔ دیکھتے ہیں مادام۔ اس کا انداز بھی بہت چیلنجنگ تھا۔ اب شروع کرو، اس سے پہلے کہ دوسری ٹریفک آئے اور لوگ تمہارے اس بچکانہ ایڈونچر کو دیکھیں۔ پھر ان کا پہاڑوں پر پہلا ایڈونچر شروع ہوا۔ وہ خاصی پراعتماد تھی، لیکن 4 سالوں سے پہاڑوں پر نہیں چڑھی تھی، اس لیے وہ تھوڑی سست تھی، لیکن وہ بہت تیزی سے فٹافٹ اسی جگہ پہنچ گیا اور جا کے اس نے کہا کہ میں جیت چکا ہوں۔ تو اس کا منہ بن گیا، کہتی نہیں، تم سیدھے راستے سے آئے تھے جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اس لیے تم جیت چکے ہو۔ میں دوسرے راستے سے آ رہی تھی۔ مادام، جب زندگی ایک آسان راستہ دے رہی ہو تو کٹھن راستوں سے سفر نہیں کیا کرتے، منزل ایک ہی تو راستہ بھی میرے والا ہی چنتی۔ پریشے نے شانے چکا دی، میں ہار مانتی ہوں، بہرحال تم شاعری اچھی کر لیتے ہو۔ وہ اپنے جوگرز نیچے والے پتھر پر رکھ کر اترنے لگی۔ اترائی چڑھائی کی نسبت زیادہ مشکل تھی۔ شکریہ، اور تمہیں میرا ڈیر تو پورا کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے اتر رہا تھا۔ بہتر ہے کہ وہ آپ سوات پہنچ کر بتائیں، کیونکہ ڈرائیور بلا رہا ہے۔ عرصہ نے ان کی توجہ اشارہ کرتے ہوئے ڈرائیور کی طرف دلائی۔ سوات کتنی دور ہوگا یہاں سے؟ اپنی قمیض کی دامن سے ایک کانٹا اتارتے ہوئے اس نے پوچھا۔ 2 گھنٹے، جواب افق کی جانب سے آیا۔ وہ اف کر کے رہ گئی۔ وہ ہر جگہ کا جغرافیہ رٹ چکا تھا۔ کبھی میں ترکی آئی نا تو تمہارے ملک کے چپے چپے کا نام حفظ کر کے تمہیں بھی یوں ہی امپریس کروں گی۔ بس کی طرف جاتے ہوئے وہ بولی۔ افق اس کے آگے تھا، اس کا ہاتھ دروازے پر تھا۔ اس کی بات سن کر وہ اچانک پلٹا۔ کب آؤ گی ترکی؟ وہ اتنی خوشی سے، اس کی آنکھوں میں بہت امید تھی، وہ بہت خوش ہو کے اس سے پوچھتا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ میں مذاق کر رہی تھی، جس کی اس کی آنکھوں کی جوت ایک دم بجھ گئی۔ اچھا؟ پھر وہ اس کو راستہ دینے کو پوچھا اور وہ دونوں بس میں چڑھ گئے، اور وہ ہلکا سا مسکراتی ہے۔ سنو، تم ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہے، ہنستی رہا کرو۔ پھر پریشے کے چہرے سے مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ اس کی بھویں تن گئی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ پر بیٹھی اور سختی سے غصے والے موڈ میں بیٹھ گیا۔ وہ اس کے غصے کو نہ دیکھ سکا۔ تقریباً 10:30 کے قریب وہ لوگ ان پہاڑوں تک پہنچ چکے تھے جن کے دامن میں وادی سوات کا خوبصورت دریا دریائے سوات بہتا تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ پانی کے قریب جا کر وہ خود کو بہت حشاش بشاش محسوس کرتا ہے۔ قدرتاً جب ہم دریا کے قریب ہوتے ہیں تو خود کو بہت تازہ دم محسوس کرتے ہیں۔ آواز بہت اجنبی تھی۔ پریشی نے تعجب سے سر گھما کر پیچھے دیکھا کہ یہ بات کس نے کہی ہے۔ اسے حیرت ہوئی تھی کیونکہ یہ افتخار صاحب تھے۔ یہ بولتے بھی ہیں؟ میں تو سمجھی تھی گونگے ہیں۔ نشا نے تعجب سے اس کے کان میں سرگوشی، کیونکہ وہ پورے سفر میں اتنا خاص بولے نہیں تھے تو اس لیے حیران ہوئے۔ سب کے سب اس بات پہ ہنسنا شروع ہو گئے، اور وہ افق نے جب اس کو دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ افق مجھے ہنستا ہوا دیکھ رہا ہے پریشی نے، تو پھر دوبارہ وہ غصے میں بیٹھ گئی۔ بعد میں اس نے دوسری طرف کھڑکی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، تو وہ اس کی دوست نشا سے پوچھتا ہے، یہ نشا، یہ تمہاری دوست کو دن میں کتنی دفعہ دورے پڑتے ہیں موڈ خراب کرنے کے؟ تو آگے سے پریشا بولتی ہے، جتنی دفعہ کوئی عامیانہ انداز میں میری تعریف کرے۔ اوہ، میں سمجھ گیا، میں تو بس دل رکھنے کو کہہ رہا تھا کہ تاکہ تم ہنستی رہو اور اتنی غصے والی کھڑی کھڑی سی شکل ہر وقت نہ بنائے رکھو۔ تمہیں برا لگا؟ وہ ابھی تک کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، تو اس کی بات پہ بہت محفوظ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، باہر دیکھ لو، شاید باہر کے نظارہ زیادہ خوبصورت ہے۔ ادھر اتنا پیارا دریا بہہ رہا ہے اور تم ادھر اتنا بدصورت پہاڑ دیکھ رہی ہو۔ بعد میں وہ جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، ہوٹل رائل پیلس۔ تو وہ آگے ڈرائیور سے پوچھتے ہیں، وہ اب ہمیں وہاں جانا ہے نا؟ لیکن ڈرائیور کہتا ہے وہ تو اب کوئی ٹیوشن اکیڈمی بن چکا ہے۔ ہاں، وہ بہت خوبصورت تھا، میں 2 سال پہلے ادھر آیا تھا، ایک دن رہا تھا وہاں۔ اس ٹیوشن سینٹر پر آ کر والی سوات نے اچھا نہیں کیا۔ پری نے چونک کر افسوس سے سر ہلاتے افق کو دیکھا۔ پرسوں شام جب نشا نے اس سے 2 برس قبل پاکستان آنے کے متعلق پوچھا تھا تو وہ ٹال گیا تھا۔ وہ 2 سال پہلے یہاں کیوں آیا تھا؟ ایسا کون سا کام تھا جس کے متعلق وہ نہیں بتاتا تھا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ولجھن کے عالم میں افق کو دیکھ رہی تو اس نے مسکرا کر ٹوکا، کچھ نہیں۔ وہ سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہوٹل مینجمنٹ کے بعد میں ان کو دوسری منزل پہ کمرہ ملا جہاں پہ وہ گئے، تو راستے میں دوسرے منزل پہ کمرہ ملا۔ پری، یہ ہوٹل میں نے دیکھ رکھا ہے، نشا اس کو کہتی ہے۔ وہ ڈرامہ موم کا چہرہ یہیں تو شوٹ ہوا تھا، نشا نے آہستہ سے اسے بتایا۔ شہلا اور افتخاری جو ان کے ساتھ ہی سفر کر رہے تھے وہ بھی دوسری منزل پہ چڑھ گئے، اور ان کا دوسری منزل پہ جانا تھا۔ دوسری منزل پہ بالکل ایسے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر یہ بنایا ہوا ہوٹل تھا،
اور وائٹ پیلس کی چڑیاں چڑیاں مشکل تھی. افق بھی یہ سنتے ہی مجھے بھی دوسری منزل پہ دے دیا منہ بناتا ہے اور اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں. دور دیکھنے سے جتنی سیڑھیاں طویل تھی اتنا اس نے چڑھنے میں بہت تھکاتی ہیں. اف اللہ. سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے وہ سارے کے سارے بے اختیار تھک گئے. بعد میں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور راستے میں جاتے ان کو ناشپاتی کے درخت نظر آتے ہیں تو وہ بڑی حسرت سے درخت کو دیکھ کے کہتی افق ہم کیا اس درخت کو توڑ سکتے ہیں؟ کہتا نہیں یہاں پہ نہیں توڑ سکتی, یہاں پہ وہ جو انکل ہے نا وہ نہیں توڑنے دیں گے, چوکیدار انکل. آگے جنگل ہے وہاں جنگلی ناشپاتی کے بہت سارے درخت ہیں, وہاں سے توڑ لینا. اس درخت کو یہ آدمی ہاتھ نہیں لگانے دے گا. تم ادھر ہی پیدا ہوئے تھے یا انفارمیشن ہم پر اپنے علم کا روب جھاڑنے کو دیتے ہو؟ نہیں اصل میں جینک جنگلی ناشپاتی بہت شوق سے کھاتا ہے. پچھلی دفعہ وہ میرے ساتھ آیا تو وہاں چشمے کے اوپر ہم نے ناشپاتی کے درخت دریافت کیے تھے. جینک کون؟ عرصہ اور نشا نے پارکنگ لاٹ کا ہاتھ عبور کرتے ہوئے ایک ساتھ پوچھا. میرا دوست جینک یقین. اس کی آواز قدرے پسمردہ تھی, آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی, شاید وہ سفر کے باعث تھک گیا تھا. جھرنے کا لکڑی کا پل عبور کر کے وہ دوسرے پہاڑ پر مقامی لوگوں کے بنائے گئے کچے راستے سے چڑھنے لگے. راستہ بہت کچا تھا. پریشے کے جوگرز پر مٹی لگ رہی تھی. اس نے ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے اور سر جھکا ہوا تھا. افق جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے برابر میں مگر چند قدم کا فاصلہ رکھے چل رہا تھا. وہ رہے ناشپاتی کے درخت. افق کی آواز پر اس نے چلتے ہوئے سر اٹھا کر اوپر دیکھا. وہاں درختوں کے جھنڈ تھے. اسے سامنے پڑا پتھر دکھائی نہیں دیا. اس کا پاؤں پتھر سے ہلکا سا ٹکرایا اور وہ جھٹکا کھا کر لڑکھڑائی. افق نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا. وہ لڑکنے نہیں لگی تھی بلکہ ہلکی سی لڑکھڑائی تھی, مگر وہ سمجھا کہ وہ پہاڑ پر سے گرنے لگی ہے. اس لیے اس نے فوری رد عمل کے تحت اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا اور پھر فوراً ہاتھ چھوڑ دیا. عرصہ اور نشا ان سے کافی آگے جا چکی تھی. وہ چلنے کے بجائے رک کر اسے دیکھنے لگی اور وہ وضاحت دینے لگا. سوری, میں سمجھا تم گرنے لگی ہو اس لیے تمہیں پکڑا. تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی سے گھور رہی تھی. پری میں. اس نے افق کی بات سنے بغیر تیزی سے اس کی کلائی تھامی. تمہیں بخار ہے؟ اتنا تیز بخار؟ ہاتھ دیکھو کتنا گرم ہو رہا ہے اور نبض دیکھو کیسے دوڑ رہی ہے. اور تم بجائے ریسٹ کرنے کے ہائیکنگ کرنے نکلے ہو؟ ہاں. اسے اس لاپرواہ انسان پر بہت غصہ آیا. تم سے اتنا بھی نہ ہوا کہ مجھے بتا ہی دو, میں ڈاکٹر ہوں, تمہیں دوائی تو دے سکتی تھی نا, مگر تمہیں خود کو اذیت دے کر اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کا شوق ہے. تم انتہائی فضول انسان ہو. فوراً واپس چلو میرے ساتھ. وہ جو پہلے بوکھلا گیا تھا مسکراہٹ دبائے سر جھکائے کھڑا اس کی ڈانٹ سن رہا تھا. معاف کرنا ڈاکٹر, میرا نہیں خیال کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ بستر سے لگ کے بیٹھ جاؤں. یہ فیصلہ کرنے والے تم نہیں, میں ہوں, سمجھے تم؟ وہ واپس جانے کو پلٹی تو وہ بھی سر جھکائے اس کی فکر مندی برے غصے سے محفوظ ہوتا ہے اس کے پیچھے چل پڑا. ڈاکٹر میں واقعی اتنا زیادہ. وہ ایک دم سے پیچھے مڑی اور اس کو کہا, سنو تمہیں آخری مرتبہ بتا رہی ہوں, میرے سامنے اپنا منہ بند رکھو. مجھے بڑبڑاتے ہوئے مریض بہت برے لگتے ہیں. افق نے فوراً اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی. سوری ڈاکٹر, اب نہیں بولوں گا. اس کے لہجے میں شرارت تھی. ہاں اب ٹھیک ہے, چپ کر کے چلو. اچھا ویسے کتنی دیر نہیں بولنا ہے؟ جب تک میں نہ کھاؤں, اور اب خاموش رہو. وہ اس کے آگے چلتے ہوئے اوپر کمروں میں آ گئی, اسے دوائی کھلائی اور جب وہ لیٹ گیا تو وہ باہر آ گئی. باہر جب بیٹھ کے نا انتظار کرنے کہ وہ 1-2 گھنٹے جب گزر جاتے ہیں تو وہ دیکھتی ہے, بیٹھ کے نا ڈائری لکھنا شروع کر دیتی ہے. بعد میں وہ اندر جاتی ہے تو سو رہا ہوتا ہے, پھر آ جاتی ہے باہر تو باہر ایک بندر اس کا پین لے کے نا پھینک دیتا ہے. تو وہ کہتی ہے میں یہ بندر نے میرا پین پھینک دیا, اب میں لکھوں گی کیسے؟ پھر ایک دم سے نا اس کو عجیب سی آوازیں آ جاتی ہیں جیسے کوئی بڑا تکلیف میں ہے اور رو رہا ہے. تو وہ ایک دم سے کمرے میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ کسی کو پکارا ہوتا ہے افق, اور وہ کیونکہ وہ دروازہ کھلا چھوڑ کے آئی تھی اس لیے اس کو آوازیں آئی تھی. وہ اتنی جلدی جاگ گیا. وہ جاتی ہے اندر, وہ سویا بھی نہیں ہوتا اور نہ جاگا ہوتا ہے. افق پریشے نے اس کے پاس آ کر اس کو ہلایا لیکن وہ کچھ نہیں بول رہا تھا. میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ بند آنکھوں اور نفی میں ہلتے سر کے ساتھ وہ مدھم آواز میں جیسے پکار رہا تھا. افق اٹھو. اس نے اس کا شانہ ہلایا. اس کے میرا آکسیجن کین ہے, نہ دے میرا آکسیجن کنٹینر. اس نے درمیان میں ترک زبان کا کوئی لفظ بولا تھا جسے وہ سمجھ نہیں سکی تھی. اس نے زور سے اس کا کندھا ہلایا. افق نے فوراً آنکھیں کھول دی اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا. اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف تھا. میرا آکسیجن کنٹینر کہاں ہے؟ افق تمہارے پاس کوئی آکسیجن کین نہیں ہے؟ کیا تمہیں آکسیجن نہیں آ رہی؟
سانس گھٹ رہا ہے کیا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی. اس نے چونک کر پری کو دیکھا. میں کہاں ہوں؟ پھر وہ اپنی ترک زبان میں کچھ بولا. تم وائٹ پیلس مرغزار سوات میں ہو. تم نے شاید کوئی برا خواب دیکھا ہے. خواب؟ وہ جھٹکے سے کمبل اتار کر بیڈ سے اتر آیا. تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے دھیرے سے افق کو دوبارہ پوچھا. تم جاؤ یہاں سے. وہ اس کی جانب کمر کیے دربار کی طرف دیکھ رہا تھا. وہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا. اس کے چہرے پر انجانا خوف اور اضطراب تھا. وہ اس کے سامنے آ گئی اور اس کے چہرے کو دیکھا جس کا چہرہ بالکل مرجھائے ہوئے پھول کی طرح تھا. تم جاؤ ادھر سے. اس نے پھر غصے سے کہا. تم ٹھیک نہیں ہو. تمہیں ہوا کیا؟ جاؤ خدا کے لیے یہاں سے جاؤ. جسٹ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. وہ ایک دم زور سے چلایا. وہ سہم کر پیچھے ہوئی اور اگلے لمحے وہ کمرے سے باہر آئی. اسے حیرت ہوئی کہ وہ بہت بہادر کوپے ماں تھا. تو اس کو ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک خواب سے بری طرح ڈر گیا. پھر تمام شام وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا. پریشا نے اس کو رات کے کھانے پر بھی نہیں دیکھا. وہ تینوں وائٹ پیلس کی پہلی منزل کی سفید عمارت کے برآمدے میں رکھے ٹیبل پر بیٹھ کے کھانے میں اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن نہیں وہ آیا. پھر وہ ایک دم سے آ گیا. میں ذرا لیٹ ہو گیا، معاف کرنا، میں اس بندر سے کھیلنے لگا تھا. گھوڑوں کے علاوہ بندروں سے بھی آپ کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے. نشا نے اسے بے ساختہ کرا. سمجھا کرے نا، ڈارون کہتا تھا انسان پہلے بندر تھا. کیوں افق بھائی؟ انسان پہلے بندر تھا یا نہیں؟ البتہ ڈارون کے آباء و اجداد ضرور بندر تھے. وہ ایک دفعہ وہی پرانا ہنستا مسکراتا افق لگ رہا تھا. شام والے واقعے کا اس کے چہرے پر کوئی بھی شائبہ تک نہ تھا. وہ سر ٹکر خاموشی سے کھانا کھانے لگی. بدھ 27 جولائی 2005. وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر برآمدے میں آ گئی. اس نے باہر آ کے برآمدے میں دیکھا تو افق وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا. اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی اس نے دیکھا تھا کہ اس نے ایک ٹوپی کو الٹا کر کے پہنا ہوا ہے. وہ بھی وہاں بیٹھ گئی اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے نے موروں کو دیکھنے لگی جو بہت خوبصورت تھے. اس کو بھی لگا کہ میں بھی بالکل موروں جیسی ہوں. خوبصورتی اور سیف کی دولت نے مجھے اپنے نام کی زنجیر ڈالی ہوئی ہے. کاش وہ اس وقت تھوڑی سی ہمت کر کے پاپا کو منع کر دیتی. سیف کے متعلق سوچ کر ہی وہ اداس ہو گئی تھی. بعد میں اس کو اپنے سامنے درختوں پر چڑیاں گانا گاتی ہوئی محسوس ہوئی. پری. وہ اس وقت پہاڑ پر بنے بل کھاتے کچے راستے پر چڑھ کر اوپر ناشپتی اور سیبوں کے درخت تک پہنچ گئی تھی جب اس نے اپنے پیچھے افق کی پکار سنی اور اس نے اس کو پیچھے گھوم کے دیکھا. وہ رک کر اس کا انتظار کرنے لگی. تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے پاس ہے. تمہارا انتظار. مجھے علم تھا تم میرے پیچھے جھرنے تک ضرور آؤ گے. وہ سوچ کر رہ گئی. پھر بولی میرا ناشپتی کھانے کو دل چاہ رہا تھا. وہ بھی اس کے قریب آ چکا تھا. وہ دونوں ساتھ ساتھ اوپر چڑھنے لگے. گہرا نیلا اندھیرا قدرے ہلکا ہوا تھا. تم میری وجہ سے کل نہیں کھا سکی تھی نا؟ افق نے بغیر کسی شرمندگی کے کہہ کر اسے ایک نظر دیکھا. ہاں. وہ چڑھتے چڑھتے پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے. بعد میں اس نے ایک ناشپتی توڑی صاف کر کے کھانے لگی اور افق کی طرف بڑھائی. تم بھی کھاؤ. کہتا نہیں میں نہیں کھاتا پھل. وہ پوچھتی ہے کیوں؟ کہتے بس یوں ہی اچھے نہیں لگتے. کھایا کرو، ان میں فائبرز ہوتے ہیں، معدے کے لیے اچھے ہوتے ہیں. وہ ایک دم ڈاکٹروں کے انداز میں بولی. اور سنو تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ خود دیکھ لو. افق نے اپنی کلائی اس کی جانب بڑھائی. سنجیدہ لہجے میں اس کے لہجے میں بھی شرارت تھی. اس نے بس ایک سیکنڈ کو نبض پکڑی پھر چھوڑ دی. ابھی تک بخار ہے مگر کل کی نسبت ہلکا ہے. افق نے ہاتھ پیچھے کر لیا. تم نے آج مور کو ناچتے دیکھا تھا پری؟ اس کی نگاہیں آسمان پر تھی اور وہ خاموش رہی. میں جب بھی ادھر آتا ہوں یہ مور مجھے پہچان کر اپنا ناچ ضرور دکھاتے ہیں. جن چیزوں کو ہم سیاہ صرف لطف اندوزی کا سامان سمجھتے ہیں وہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں یاد کرتی ہیں. کل شام تمہیں کیا ہو گیا تھا افق؟ وہ خاموش ہوا تو اس نے پوچھا. سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ افق نے چونک کر اسے. کل شام؟ ہاں کل شام. پری نے آہستہ سے اپنی آواز دہرائی. تم نے اپنی ناشپتی نہیں کھائی؟ بات مت بدلو. وہ اٹھ کھڑا ہوا. بارش ہونے والی ہے، چلو واپس چلتے ہیں. کھڑے ہو کر اس نے کہا. تم جاؤ میں بعد میں آ جاؤں گی. پریشا نے خفگی سے منہ پھیر لیا. اس کو پتا تھا کہ وہ نہیں آئے گی اس لیے وہ وہاں سے چل گیا. اس کو وہاں پہ وہ ایک دم ویسا لگنے لگا جیسے ریسٹورنٹ میں اس کے ساتھ تھا اجنبی. پھر کتنی ہی دیر وہ وہاں پہ بیٹھی رہی اور وہاں سے آ گئی. اور بعد میں جب اس نے ہوٹل کی سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے اس کو دیکھا تو بارش شروع ہو گئی تھی اور وہ بارش میں بھیگتا ہوا دکھائی دیا اور وہ موروں کے ساتھ کھڑا کوئی گیت گنگنا رہا تھا اور اتنی ٹھنڈ میں اتنے بخار میں وہ بھیگ رہا تھا. کیوں کھڑے ہو تم؟ ادھر جاؤ اپنے کمرے میں. کتنی مرتبہ کہوں تم سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ ابھی تمہارا بخار بھی نہیں اترا. جاؤ جا کر آرام کرو. وہ غصے سے بلند آواز میں چلائی تھی. سر پر ٹرے رکھ کر بارش کے پانی سے بچتے ایک ویٹر نے بھی بڑی حیرانی سے دیکھا
اس کو دیکھا جو وہ خود بھی بارش میں بھیگتی اگلے کو حکم دے رہی تھی. تمہیں کوئی حق حاصل نہیں مجھ پر حکم چلانے کا، وہ بھی جواباً چلایا تھا. ایک لمحے کو وہ چپ ہو گئی. واقعی کہاں حق رکھتی تھی وہ ایک اجنبی پر. ٹھیک ہے پھر مرو اس بارش میں. وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر آ گئی اور بعد میں کمرے میں جا کر رونا شروع کر دیا کہ اس نے مجھ سے ایسے بات کیوں کی. وہ تمام دن اپنے کمرے میں پڑی رہی لیکن اس نے کسی سے بات نہ کی. لیکن بعد میں نشا کا ساتھ دینے کے لیے بازار چلی گئی اور وہاں پہ اس نے شاپنگ شروع کر دی اور شاپنگ میں بعد میں بیٹھے بیٹھے وہاں پہ اور بھی باتیں شروع کر دی، جیسے ملک کے حالات کے بارے میں. اسی طرح سے باتیں کرتے افق نے وہاں پہ پھر اسے بلایا کہ تم لوگوں کا یہاں کا وہ جو ہے ڈکٹیٹر یہ دراصل اس دور کی کہانی ہے جب ہمارے ملک پر جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی. تو ظاہر ہے جنرل پرویز مشرف کو یہاں پہ صرف ڈکٹیٹر ہی کہتے تھے. نشا یہ ڈکٹیٹر بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہوں سے بھی زیادہ اختیار ہوتے ہیں. بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ترکی زبان میں بولنے والے بادشاہ کو پادشاہ کہتے ہیں. ویسے میں نے سنا ہے کہ تمہارا بادشاہ یورپ اور امریکہ سے آنے والوں کی بہت قدر کرتا ہے. مجھے تو اس نے آج تک نہیں پوچھا، شاید اس لیے کہ میں مسلمان ہوں. فکر مت کرو، تم راکا پوشی سر کر لو، تمہیں کوئی ایوارڈ دلوا ہی دیں گے. نشا نے کہا کون سا ایوارڈ نشان حیدر؟ وہ دلچسپی سے بولا نہیں وہ تو شہید ہونے کے بعد ملتا ہے اور ملٹری اعزاز ہے. خیر تم پہلے کوئی پاکستانی پہاڑ سر تو کر لو، قومی اعزاز کے بارے میں بعد میں سوچیں گے. وہ بدمزہ ہو کر پیچھے ہوا. میں گریشیس، برومٹو، براڈ پیک اور نانگا پربت سر کر چکا ہوں. تمہارے صدر نے مجھے کبھی نہیں بلایا، اب تو میں نے امید لگانا بھی چھوڑ دی ہے. وہ بہت مصنوعی افسوس سے کر رہا تھا. تم نے نانگا پربت سر کیا ہے؟ دی کلر ماؤنٹین؟ پریشے چونکی تھی. ہاں. وہ کیب ٹھیک کرتے اٹھ کھڑا ہوا. میں چلتا ہوں، آپ لوگ باتیں کریں. محفل جاری تھی. وہ اٹھ کر اوپر آ گئی اور وہ افق کو تلاش کر رہی تھی. نہ ہی وہ اپنے کمرے میں تھا، نہ ہی وہ کہیں اور تھا. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے دیکھا کہ وہ اس کو محل کی ایک پرانے طرز کی سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہوا نظر آیا اور اس نے اس کی ٹوپی کا پچھلا حصہ دیکھا تو وہ اس کے اوپر لکھا تھا سفید مارکر سے ہیل ٹو طیب اردگان. اس نے یہ فقرہ پہلی بار نوٹ کیا تھا. افق اپنے گرد و پیش سے خبر دھیمی آواز میں کچھ گنگنا رہا تھا. اس نے ایک دم سے احساس کر کے کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھا. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ باقی نیکسٹ پارٹ میں. اگر کہانی اچھی لگ رہی ہے تو لائک، سبسکرائب، کمنٹ اینڈ شیئر پلیز.